السلام علیکم. وعلیکم السلام. اریبہ کے بھی 3 دن پیپر تھے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ فری ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور خضر کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی، بس وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ وہ اردو میں اس کو تھوڑا سمجھنے میں مسئلہ ہے، تو وہ ورڈ وغیرہ اپنی طرف سے لگا ہوا ہے. میں کوشش تو کر رہی ہوں کہ وہ کلاس لے لے، لیکن بس کلاس میں آ جایا کرے. اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ اس کو نہ سمجھ آئے وہ پوچھ سکتا ہے. ہم کوشش کر کے اس کو جہاں پہ بھی ضرورت پڑے گی ہم اس کو بتا دیں گے. جی بس اس کے بھی فائنل پیپر تھے، تو پھر ان کی چھٹیاں ہو جائیں گی. پہلے فری ہو کے آ جائیں کلاسز ادھر سے ایگزام وغیرہ سے. یہ 2 ڈاٹس یا آئیز بنائی ہوئی ہیں، یہ اگر اپنا پورا نام لکھ دے تو زیادہ بہتر ہے. اور یہ رابعہ ماجد کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم سر. سر حسنین ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. سر یہ جون کی تھی نا کہ مئی کی بچوں کی کلاس ہے یا میرے والی؟ نہیں آپ کی کلاس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کے نام سے تھوڑا سا میں فیملیئر ہو جاؤں گا. پہلے تو بس وہ آپ ان کی مدر کر کے بس اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہیں نا، تو اس وجہ سے نام پہچان میں نہیں آیا. جی سر انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. آپ نام ویسے بتا دیں، اور جب آپ میٹنگ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کی سیٹنگ میں جا کے اپنا نام چینج کر لیجیے گا. ویسے نام بتا دیں یہاں پہ چیٹ میں. سر مجھے کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں یہ 2 آئیز بنائی ہوئی ہیں یا ڈاٹس بنائے ہوئے ہیں، جیسے لگائے ہوئے ہیں. کہہ رہا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میرا نام ارم ہے. جی ارم. جی ارم. ارم تو میرے پاس کوئی بھی نہیں رجسٹر. ارم کے نام سے میرے پاس مجھے لگتا ہے کوئی نہیں رجسٹر. آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں؟ بندیا کے نام سے ایک ہیں، آپ کا نام بندیا تو نہیں؟ کہیں تانیہ نے تانیہ کی فرینڈ جو ہے ارم. ارم آپ کا مائک بند ہے. آپ مائک چلا کے بات کریں گی تو پھر ہمیں آواز پہنچے گی. مائک کے اوپر کلک کریں گی تو وہاں سے آپ کی آواز کھل جائے گی. چلیں میرے ذہن میں کوئی نہیں ہے جو ارم میرے ساتھ یہاں پہ کلاس میں رجسٹر ہوئی، لیکن بہرحال آپ اگر میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں واٹس ایپ پہ یا جسی طرح سے بھی. اچھا یہ مجھے میسج آیا ہے ارم ول جوائن دا سیشن. آپ مدثر صاحب؟ جی ان کے ریفرنس سے. چلیں ٹھیک ہے، پھر سمجھ آ گئی. آپ ان کی وائف ہوں گی؟ جی چلیں ٹھیک ہے. اچھا صحیح ہے. مجھے میسج آ گیا ابھی. اصل میں جو میں نے پبلکلی نمبر پرووائڈ کیا ہوا ہے وہ میں زیادہ یوز نہیں کرتا. وہ کہہ لیں کہ میں وہ سیپریٹلی اس کو ڈیل کروا رہا ہوتا ہوں جہاں پہ بھی جیسے بھی کروانا ہوتا ہے. تو مجھے ابھی میسج ریسیو ہوا ہے کہ آپ مدثر صاحب کے ریفرنس ہیں. ٹھیک ہو گیا. آج جو ہے وہ ہماری کلاس انٹروڈکٹری کلاس ہوگی. اس میں کوئی خاص
ہم پڑھیں گے تو نہیں. نارملی تو ایسے ہی رہتا ہے 40 منٹس کی کلاس کے اندر ہم کچھ بھی نہیں پڑھ پاتے تھے, انٹروڈکشن وغیرہ کرنے کے بعد کلاس اینڈ ہو جاتی تھی. لیکن آج ہمارے 2 سیشن ہوں گے. پہلا سیشن جو ہے وہ 40 منٹس کا ہوگا, اس کے بعد کلاس اینڈ ہو جائے گی, یعنی یہ میٹنگ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی, تو آپ کو دوبارہ سب کو کنیکٹ کرنا پڑے گا سیکنڈ جو 20 منٹس ہوں گے اس کے لیے. تو اس طرح سے آج کی کلاس ہماری اینڈ ہو جائے گی, اور پھر نیکسٹ کلاس سے جو ہے آپ کی ایوری آلٹرنیٹ ڈے کلاس ہوگی, یعنی آج کلاس ہوئی ہے تو کل نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اگر اسی ٹائم پہ آپ کلاس جوائن کرنا چاہیں تو A1 کی آپ سے تھوڑی سی جو ایڈوانس کلاس چل رہی ہے وہ والی کلاس آپ جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ 2 چیپٹرز پڑھ چکے ہیں, 3rd چیپٹر پہ ہیں. 1 مہینے کے اندر میں 2 چیپٹر پڑھاتا ہوں. 3 منتھس کا میرا جو پورا کورس ہے میں اس کو 3 منتھس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. 6 چیپٹرز ہیں اور ہر مہینے جو ہے وہ میں 2 چیپٹر پڑھاتا ہوں. تو اس میں سے جو لاسٹ منتھ کلاس سٹارٹ ہوئی تھی اس کلاس کو آپ لوگ جوائن کرنا چاہیں, سارے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے لیے الاؤڈ ہے کہ وہ والی کلاس بھی آپ لوگ اٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کے آپ کو ایکسٹرا چارجز نہیں پے کرنے پڑیں گے, اور یہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ کو ایڈوانس میں پتہ چل جائے گا کہ نیکسٹ منتھ آپ نے کیا پڑھنا ہے, کیا چیزیں پڑھنی ہیں. کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا, اور جب آپ نیکسٹ منتھ آپ اس ٹاپک پہ پہنچیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے آپ ایڈوانس ہو جائیں گے تو آپ سے پیچھے نیکسٹ منتھ بھی میں انشاءاللہ کلاس سٹارٹ کروں گا, تو آپ اپنے سے پیچھے والی کلاس کے ساتھ پڑھ کے اس کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے 3 منتھس جو آپ سے میں نے فی چارج کی ہے وہ 3 منتھس کی ہے. اس میں 3 منتھس کے اندر آپ جتنی بھی میری بگنر لیول کی کلاسز ہوں گی ان سب کو اٹینڈ کر کے اس سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری کلاسز ہے ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی. ان ریکارڈنگ کو میں سیو کر کے اپلوڈ کیا کروں گا, لیکن یہ ہے کہ چونکہ میں نے آپ لوگوں کو ایڈوانس میں ریکارڈنگ پرووائڈ کر دی ہوئی ہے پرانی کلاسز کی, تو ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی ایڈوانس میں کلاس کی پریپریشن کے لیے یا جو میری کلاسز ایڈوانس میں چل رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ کلاسز اٹینڈ کر کے, تو آپ اپنے آپ کو ایڈوانس میں پریپیئر کر سکتے ہیں کلاسز کے لیے. لیکن سٹل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان کلاسز کی ریکارڈنگ کی بھی ضرورت ہے تو اس کے لیے اپنے پرانے ایکسپیرینس کی بیس پہ میں کلاسز بھی فری دیتا رہا ہوں. اس کے بعد یہ ان کلاسز کی جو فری کلاسز دیتا رہا ہوں ان کی ریکارڈنگ بھی فری میں پرووائڈ کرتا رہا ہوں, یوٹیوب پہ پبلکلی اویلیبل ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد پیڈ کلاسز کی جب میں نے ریکارڈنگ اپلوڈ کرنا شروع کی تو وہ چونکہ صرف کلاس کے لیے اویلیبل ہوتی تھی, اس میں کوئی بھی دوسرا پرسن بینیفٹ نہیں اٹھا سکتا تھا, ایون مجھے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا اپلوڈ کرنے کا. تو سیم ٹائم ہے A1 کی جو کلاسز ہیں ان دونوں کا ٹائم سیم رہے گا. ایک دن آپ کی ہوا کرے گی, ایک دن آپ سے ایڈوانس لیول کی ہوا کرے گی. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کرنی شروع کی اور اس کو بھی میں فری پرووائڈ کرتا رہا ہوں. لیکن اسٹوڈنٹ کی نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے جی سیم زوم لنک A1 کی جتنی بھی کلاسز رہیں گی ان سب کا میٹنگ لنک سیم رہے گا. اور اس منتھ سے جو تھوڑا سا نیا کلاسز کا پلان بنایا ہے, شیڈول بنایا, اس کے اندر ٹائمنگ بھی سیم ہے. صرف یہ ہے کہ جس دن آپ کی کلاس ہوا کرے گی اس دن ان کی نہیں ہوا کرے گی, جس دن ان کی ہوا کرے گی آپ کی نہیں ہوا کرے گی. تو ہوتا یہ تھا کہ میرا اچھا خاصا اس پہ میری ایفرٹ لگتی تھی ریکارڈنگز کے اوپر, اس کو اپلوڈ کرنا, سارا کچھ معاملات. تو اس کی جو ہے نا مجھے کوئی اتنا اسٹوڈنٹ کا اس کا استعمال نظر نہیں آیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کے باوجود کہ میں اس کے کوئی چارجز نہیں لے رہا تھا, اسٹوڈنٹس اور زیادہ جو ہے نا وہ ریلیکس ہوتے جا رہے تھے.
اور جی اس کی جو ہے وہ ٹائٹل دیں، یہ کریں وہ کریں، ڈیٹ بتائیں یہ کس ڈیٹ کی ہے. حالانکہ جب ایک پلے لسٹ کے اندر ویڈیوز ایڈڈ ہوں تو آٹومیٹیکلی اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ویڈیو کو کھول کے دیکھیں تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ویڈیو کس ڈیٹ کی ہے. تو آپ ترتیب سے دیکھتے جائیں، تو اگر آپ نے پچھلی ساری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں تو نیکسٹ ویڈیو ہی ظاہر ہے جس دن کی ویڈیو ہوگی. تو بہرحال ان ساری چیزوں کو، ایکسپیرینس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پچھلے 3 سال کا جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کی بیس پہ اب میں ریکارڈنگز پرووائڈ کرتا ہوں، لیکن اس کے چارجز لیتا ہوں، تاکہ کم از کم آپ لوگوں کو اس ایفرٹ کا جو میری ہو رہی ہوتی ہے بیک گراؤنڈ پہ، جس کا آپ کو پتہ نہیں چلتا، اس کا احساس ہو. تو زیادہ چارجز نہیں اس کے میں نے رکھے ہوئے، اور ایون کلاسز کے میں جو چارجز لے رہا ہوں وہ بھی کوئی، آپ جب سرچ کریں گے تو جتنے چارجز میں لے رہا ہوں اتنے چارجز لینے والا کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا. تو اتنے چارجز لے کے جتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ میں کر رہا ہوں اتنا بھی کوئی نہیں کر رہا ہوگا. تو اس وجہ سے یہ صرف ایک برائے نام سے چارجز رکھے ہوئے ہیں ریکارڈنگ کے $5 پر منتھ. اگر آپ کو چاہیے ہوں تو وہ صرف اس چیز کے لیے کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ اس کے پیچھے کتنی ایفرٹ ہوتی ہے. تو میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. جن جن لوگوں کو اس کی ریکارڈنگ چاہیے ہوگی وہ مجھے پرائیویٹلی ٹیکسٹ کریں گے اور اس کے چارجز پے کریں گے. وہ چاہے اس منتھ نہ کریں، آپ نیکسٹ منتھ کر دیں، اس سے نیکسٹ منتھ کر دیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی میرے ساتھ کمٹمنٹ کریں گے تو میں آپ کو ای میل ایڈریس کے اوپر اس کی ریکارڈنگ شیئر کر دوں گا. یہ اتنی دیر میں جتنے لوگوں نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں. پہلی کلاس انٹروڈکٹری کلاس ہوتی ہے. اس میں اپنا انٹروڈکشن آپ کو کرواؤں گا، اس کے بعد آپ لوگوں سے تھوڑا سا انٹروڈکشن لوں گا کہ آپ لوگ کہاں پہ ہیں، اور ٹرکش لینگویج میں آپ لوگوں کا کس وجہ سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، یا آپ کی ٹرکش لینگویج سیکھنا مجبوری کیوں بنی. اس حوالے سے آپ لوگوں سے پوچھوں گا، اور پھر اس کے بعد اگر ٹائم بچا تو میں آپ لوگوں کو اپنے اس کورس کے بارے میں مزید بتاؤں گا کہ اب تک میں نے اس کے اوپر کیا کچھ ورکنگ کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آگے کیا میں پلانز رکھتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ لوگوں کو نام تو ہوپ فلی میرا نظر آ رہا ہوگا. حافظ قاسم علی نام ہے میرا، اور یہاں پہ میں پی ایچ ڈی سول انجینئرنگ کا اسکالر ہوں. کارا دینز ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے. یہاں پہ میں نے ترکی گورنمنٹ اسکالرشپ پہ اپلائی کیا تھا 2018 میں. تو 4 یونیورسٹیز میں نے پریفر کی تھی، اس میں سے 3 استنبول کی تھی اور ایک یہاں کی طرابزون کی تھی. تو انہوں نے جو ترکی گورنمنٹ نے مجھے یہاں پہ پلیس کر دیا. مس فائزہ آپ کائنڈلی اپنا مائک بند کر دیں، جب آپ نے بولنا ہوگا تب آن کیجیے گا. تو یہاں پہ میں 2018 سے ہوں. 2018 سے 19 ہم نے یہاں پہ لینگویج سیکھی، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک میں کوشش کر رہا ہوں جو ہمیں یہاں پہ آ کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ٹرکش لینگویج سیکھتے ہوئے، اس میں لوگوں کی زندگیوں میں جتنی کا آسانی میں لا سکتا ہوں اس کے لیے میں پچھلے 3 سال سے کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کو جاری رکھوں گا. میرے چینل کے اوپر اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو کم از کم بغیر کسی ایفرٹ کے کوئی بھی کہیں بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. بکس میں نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں PDF فارم میں، اور ان ساری بکس کو میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے. پہلے میں نے جب بالکل بیسک سے سٹارٹ کیا تھا تو اس طرح سے کیا تھا کہ میں صرف خود سے بول کے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتا تھا. اس کے بعد زوم میٹنگز کے ذریعے، جس طرح آپ لوگ آج میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اس طرح سے فری کلاسز دے کے ان کو ریکارڈ کر کے ان کو اپلوڈ کرنا شروع کیا. تو ان دونوں سے میں نے 2 لیول پورے پڑھائے ہوئے ہیں. ایک اکیلے ریکارڈنگ کر کے، دوسری دفعہ جو ہے پڑھا کے ریکارڈنگ کر کے. 2 لیولز کی پورے کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی. تیسرے لیول کے بھی کچھ لیکچرز اپلوڈڈ ہیں. جب تک آپ لوگ وہاں تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ 3rd لیول کے بھی آپ کو لیکچرز مل جائیں گے. اس بار میں نے 4 لیولز آفر کیے تھے. جو فرسٹ 3 لیولز ہوتے ہیں وہ آپ کو روزمرہ کی زندگی میں یہاں پہ ترکی کے اندر لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، انٹریکٹ کرنے کے لیے فرسٹ 3 لیولز کافی ہوتے ہیں. اور اگر اس سے آگے آپ سیکھتے ہیں تو اس کا فائدہ صرف آپ کو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ
यहाँ पे स्टडीज़ करना चाहते हैं. स्कूल बच्चे हैं कुछ जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उनके लिए ज़रूरी है. लेकिन जो जॉब होल्डर्स हैं या वैसे रूटीन लाइफ की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उनके लिए फर्स्ट 3 लेवल्स काफ़ी हैं. तो इंशाल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग्स अगर आप पर्सनली एफर्ट करके सीखना चाहें तो उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे. और अगर आप क्लासेस के साथ कनेक्टेड रहना चाहें तो वो उसका एक अलग से बेनिफिट ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे आपको लोगों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा. आप रीडिंग करेंगे, उसमें कोई आपकी मिस्टेक्स होंगी वो पता चल जाएंगी. स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी, लिसनिंग प्रैक्टिस होगी. राइटिंग के टास्क दूंगा, वो आप लोग करेंगे तो मैं आपका चेक करके दे दूंगा जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी. लेकिन मैं आप लोगों से एक सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश किया कीजिएगा कि जो भी मैं आपको टास्क दूं आप लोग ग्रुप में जो है उसको शेयर करें, बजाय इसके कि आप मुझे प्राइवेटली हर एक पर्सन जो है वो प्राइवेटली भेज रहा हो. उसकी बजाय आप ग्रुप में भेजें, क्योंकि वो क्लास की असाइनमेंट है, क्लास से पूरे क्लास का वर्क है. आपकी मिस्टेक से दूसरा सीखेगा, दूसरे की मिस्टेक से आप सीखेंगे. और जब मैं आपकी करेक्शंस करूंगा तो दूसरा पर्सन उसको देख के कम से कम वही सेम जो मिस्टेक है उसको रिपीट नहीं करेगा. तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट इस वजह से है कि इससे मेरा थोड़ा सा काम का बर्डन जो है वो आप कम करेंगे. अगर आप मुझे इंडिविजुअली हर एक भेजना शुरू कर देगा और हर एक की सेम ही मिस्टेक होगी तो उससे क्या होगा, आप मेरा जो है वो काम बढ़ा रहे होंगे, जिसको मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता या प्रेफर नहीं करता कि आप इस तरह से करें. कम काम से ज़्यादा बेनिफिट हमें लेना चाहिए और उसका तरीका यही है कि आप ग्रुप में करें. और दूसरी बात, एक और चीज़ मैं आपको ये कहूँगा आज की क्लास के अंदर ही, कि जैसे फॉर एग्जांपल आज क्लास है या नहीं है, ये बजाय इसके कि आप मेरे से प्राइवेटली मैसेज करके पूछें, ये आप ग्रुप में कर सकते हैं. और ग्रुप में जो लोग मौजूद हैं उनको भी थोड़ी सी जहमत करके, जो कि मेरा पुराना एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि लोग जवाब नहीं देते, वो कहते हैं कि सर की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ का जवाब दें. तो ये कम से कम इतना बता देना मेरा ख्याल है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है आप लोगों के लिए. जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ना काम कि जी आज क्लास है या नहीं है, आज क्लास है तो कितने बजे है, इस तरह की बात अगर क्लास में किसी एक को पता है तो वो ज़रूर मैं ही रिप्लाई करूं. इस चीज़ के ऊपर कोशिश कीजिएगा कि ऐसा ना हो. ठीक है जी. और जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेरे उसके ऊपर आपको किस तरह की चीज़ें क्या क्या मिल सकता है, इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ, या कह लें कि जो आपने पर्सनल एफर्ट करनी है जाके चीज़ों को देखने की, वो मैं थोड़ी सी आपको दिखा देता हूँ. अच्छा, दूसरा ये है कि इससे पहले का आप एक्सपीरियंस में भी जानना चाहें या बल्कि मैं बताने की ख्वाहिश रखता हूँ कि बता दूँ, वो ये कि मैं यहाँ पे आने से पहले भी सारी ज़िंदगी मेरी टीचिंग में गुजरी है. मैंने इससे पहले जो है वो यहाँ आने से पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा था और इस वक्त भी मैं स्टडी लीव पे हूँ. ठीक है जी. यहाँ पे आपको जब आप चैनल पे आएंगे और प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो चीज़ मिलेगी वो ये कि यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट जो मैंने पुरानी यहाँ पे अपलोड की हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी. यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना उर्दू से तुर्की ज़ुबान, ये वाली जो है वो आपको पहले लेवल की जो मैंने प्लेलिस्ट आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ये वो वाली है. इसको आप इसके साथ स्टिक कर जाएंगे ना तो आप सारा कोर्स जो है एडवांस में तैयार करके क्लास में बैठ सकते हैं. लेकिन थोड़ा सा इशू ये होगा कि जब हमने ये कोर्स कवर किया था तो इसके अंदर जिस तरतीब से बुक के अंदर चीज़ें थी हमने उसी तरह से कवर किया था. यहाँ पे हमारी क्लास के अंदर हम पहले अल्फ़ाबे वगैरह डिस्कस करेंगे जो कि पहले यूनिट के सेकंड सेक्शन में है, फिर हम वापस फर्स्ट सेक्शन से दोबारा से स्टार्ट कर देंगे ताकि अल्फ़ाबे प्रोनाउंस करने आ जाएं तो कम से कम आगे जो बाकी चीज़ें बोलनी हैं वो आपको सही बोलनी आ जाए. यहाँ पे पहले लेवल के हैं, यहाँ पे दूसरे लेवल के हैं, यहाँ पे तीसरे लेवल के. तो इस तरह से आपको ये वाली जो मैंने आपको, बल्कि ये देखें तो एक
فرسٹ لیول کا ایک دوسرا کورس یونس ایمرے کا، یہ بھی میں نے لائیو سیشن فری دیے ہوئے تھے، اسی کی ریکارڈنگز یہاں پہ اپلوڈڈ ہے. تو ان سے بھی آپ چاہیں 2 طرح کے یعنی A1 کے کورسز یہاں پہ اویلیبل ہیں، آپ چاہیں تو اس سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پہ جو چیزیں بینیفٹ آپ نے اٹھانا ہے وہ اٹھائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ یہ ویب سائٹ ہے میری، اس ویب سائٹ کو آپ وزٹ کریں گے تو اس ویب سائٹ پہ یہ ٹرکش لینگویج کا ایک میں نے الگ سے مینیو بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں فری آن لائن ٹیسٹ، ڈاؤن لوڈ بکس، استانبول، ترکچے یولجلوک، یوٹیوب لیکچرز، ترکچے اوکیورم، یونس ایمرے. تو اس طرح سے مختلف جو ہیں وہ آگے سب مینیوز ہیں، ان کو آپ ایکسپلور کریں. جہاں تک بکس کی بات ہے جو ہماری کلاس کے لیے ضروری ہیں وہ تو میں نے آپ کو پرووائڈ کر دی ہیں، باقی ایڈیشنل بکس کے لیے آپ یہاں پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں. یہ فری آن لائن ٹیسٹ جہاں تک بات ہے وہ یہ کہ میں نے یہاں پہ آپ کو 9 ڈفرینٹ ویب سائٹس مینشن کی ہوئی ہیں. جب آپ میرے ساتھ ایک لیول کمپلیٹ کریں گے تو میں آپ لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کروں گا یا ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس پہ آئیں اور اس میں سے یہ جو سیکنڈ ہے نا اس کے اوپر کلک کریں گے. اس کے اوپر کلک کر کے جب آپ یہاں پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنی ای میل آئی ڈی وغیرہ ڈال کے تو اس کو پورے کو فل کرنا ہے. 40 کویشچنز ہوں گے. ان 40 کو اٹیمپٹ کرنے کے بعد جب آپ سبمٹ کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا، جتنے بھی آپ نے صحیح آنسرز دیے ہوں گے نا اس کی بیس پہ وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا اس وقت لیول کیا ہے اور آپ آگے کس لیول کے لیے ایلیجیبل ہے. اسی طرح سے باقی بھی اس طرح سے ہی ہیں، کچھ کے ساتھ انگلش میں میننگ دیے ہوئے ہیں، کچھ کے ساتھ جو ہے وہ 10 کویشچن ہے، کوئی 28 ہے، کوئی کس طرح سے ہے. تو یہ مختلف ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کو آپ کا ٹرکش لینگویج کا لیول چیک ہو جائے گا کہ آپ کو کتنی ٹرکش آتی ہے. میرے پاس ایسے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ ٹیسٹ میں 40/40 حاصل کر چکے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے میرے سے A2 پڑھا تھا، کسی نے B1 بھی پڑھا ہوا تھا. تو پروفیشنٹ لیول کے لوگ میرے پاس کلاسز لے چکے ہیں، یعنی 2 لیول پڑھ کے 3 لیول پڑھ کے پروفیشنٹ لیول یعنی 40/40 حاصل کرنے والے بھی لوگ میرے ساتھ کلاسز لیتے رہے ہیں. اور آپ لوگ بھی لے سکیں گے، جتنی ایفرٹ کریں گے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی 40/40 لے لے، وہ آپ کے ایفرٹ کے اوپر ہوگا کہ آپ کتنی ایفرٹ کرتے ہیں. بیچ میں زیادہ تر میرے اسٹوڈنٹ میرے سے پڑھے ہوئے لوگ ایسے ہی نکلے ہیں جن کا جتنا میرے سے پڑھا ہوا تھا اس سے ہائر لیول ہی آیا ہے، اس کے لیے وہ اس نے شو کیا کہ اس کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں. لیکن بیچ میں 1-2 کیسز ایسے بھی تھے جنہوں نے زیادہ ایفرٹ نہیں کی تو ان کے نہیں بھی آئے. ایسا نہیں ہے کہ سب کے ہی آ جاتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کتنی ایفرٹ کرتے ہیں. ڈاؤن لوڈ بکس پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو جو یہ میں بکس یوز کر رہا ہوں یہ یہاں پہ بھی موجود ہیں. استانبول پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ بھی مل جائیں گی. اس کے علاوہ ایک ایکسٹرنل لنک بھی دیا ہوا ہے، یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ وہاں پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. اس کے علاوہ یہ ہے یونس ایمرے، جو دوسری میں نے آپ کو پلے لسٹ دکھائی ہے نا اپنے چینل پہ، اس پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ابھی دیکھتے ہیں. ویسے مجھے ریسنٹلی کسی نے یہاں پہ اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ویب سائٹ اوپن نہیں ہو رہی. اس کو دیکھتے ہیں کہ کھلتی ہے کہ نہیں. تو اگر نہیں کھلتی تو اس کو الگ سے بھی آپ گوگل کر کے یونس ایمرے کی بکس جو ہے نہیں کھل رہی. اس میں ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ریسٹرکشن لگا دی ہو، تو میں اس کو دیکھوں گا. pdfdrive.com اگر آپ ویسے جا کے دیکھیں تو ابھی دیکھ لیتے ہیں. ویسے PDF ڈرائیو پہ ہی ریسٹرکشن لگی ہوگی، اگر لگی ہوگی تو اگر یہ کھل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ادروائز آپ کو یہ PDF ڈرائیو پہ انہوں نے ریسٹرکشن لگا دی ہے. ویسے مل جاتی ہے یونس ایمرے کی بکس، ویسے بھی مل جاتی ہیں. ایون یونس ایمرے کی ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، اس پہ آپ وہ اس طرح سے انٹریکٹیو ویب سائٹ ہے کہ آپ وہاں پہ یہ بک ساری انہوں نے اس کے اندر اس طرح سے انٹریکٹیو اس کے اندر کنورٹ کی ہوئی ہے کہ آپ وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ 2 سیٹ آف بکس کے علاوہ اگر آپ کو بکس چاہیے ہوں تو آپ یہ میرا گوگل ڈرائیو کا لنک ہے، اس کے اوپر کلک کر کے جا کے اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہاں جی، pdfdrive.com ویب سائٹ کا نام ہے. اس پہ جا کے آپ کنٹری وائز چیزیں ویری کرتی ہیں.
مطلب کچھ ویب سائٹ جو ہیں وہ یہاں پہ ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہیں، پاکستان میں کھل سکتی ہیں، سعودیہ میں کھل سکتی ہیں، تو اس چیز کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایف ڈرائیو 1 کے نام سے شاید شو ہو رہی تھی، آپ pdfdrive.com پہ جا کے یونس ایمری کی بکس سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی۔ اور دوسرا یہاں پہ اگر آپ جیسے یہ پہلے لنک پہ اگر آپ کلک کریں، یہ ویب سائٹ کھل رہی ہے، اس کو کھولنے کا فائدہ یہ ہوگا، یہاں پہ اگر آپ جائیں گے نا تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے آئی سیس، اس کو آئی بولیں گے ہم، A2 کی بجائے جب آپ ٹرکش سیکھنا شروع ہو جائیں گے، صحیح الفابے پڑھ لیں گے، تو اس صورت میں اس کو آپ آئی بولیں گے، اس کو آبیر بولیں گے۔ تو یہ جو ہیں یہ آڈیو ریکارڈنگز ہیں جو کلاس کے دوران میں استعمال کیا کروں گا، آپ لوگوں کو یہاں پہ چلا کے سناؤں گا، آپ لوگوں نے سن کے تو جو بھی لسننگ ٹاسکس ہوں گے ان کو آپ کو حل کرنا ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے آپ یہ ساری آڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب پہ بھی آپ جا کے لکھیں گے نا استنبول دنلم عابر، تو یوٹیوب پہ ویڈیوز کی فارم میں بھی آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا استنبول کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو استنبول والی ساری بکس مل جائیں گی۔ یہ 400 ٹرکش ٹو انگلش والی فائل آپ نے ضرور ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ کلاس میں استعمال ہونے والی بکس میں نے آپ کو شیئر کر دی ہوئی ہیں، اس کے لیے آپ کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکش اوکیورم ریڈنگ پیسیجز جو ہیں ان کی یہ بکس ہیں، مطلب بالکل جو بیسک ہے وہ ترکش اوکیورم بیر ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو بیر کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے طور پہ پڑھنا شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں، ٹرانسلیشن میں نے ان کی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ترکش اوکیورم ہو گیا، ترکش یہ یورجلو کی اس پہ بھی شاید کچھ نہ ہو، ہاں اس پہ بھی کچھ نہیں ہے، لیکن بکس میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں، جیسے جیسے ٹائم ملتا جائے گا میں اس کو اپلوڈ کرتا جاؤں گا۔ ابراہیم پین چھوڑ دیں۔ اچھا جی، تو یہ تھا تھوڑا سا جو میرے پاس میٹیریل موجود ہے آپ لوگوں کے لیے، جو میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ یہ اس سے آپ یہ ویب سائٹ کا لنک بھی آپ کو میں نے اپنے اس کے اندر گروپ کی ڈسکرپشن کے اندر دیا ہوا ہے، اس کے ذریعے بھی آپ آ سکتے ہیں، نہیں تو جو میرے چینل کا نام ہے وہی یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں پہ احکا اردو اسی طرح سے لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح فیس بک پہ بھی پیج احکا اردو کے نام سے ہے، انسٹاگرام پہ بھی احکا اردو ہے، باقی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی ساتھ ساتھ میں بناتا جاؤں گا۔ تو یہ اس طرح سے احکا اردو کے نام سے جس بھی آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہیں وہاں پہ آپ احکا اردو کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتی ہے بات کہ جو ہم نے کورس پڑھنا ہے اس کی کتابیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہوگی، آ رہی ہے نظر میں؟ نہیں بک میں نے کھولی ہے، وہ تو نہیں نظر آ رہی ہوگی ابھی آپ کو؟ نہیں وہ نہیں ابھی ڈسپلے ہوئی۔ ہاں وہ اس کو میں ابھی شو کروں گا۔ اچھا اچھا جی، اب یہ آپ کے سامنے بکس نظر آ رہی ہوں گی، اس میں ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے درس کتاب۔ یہ جو درس کتاب ہے اس کو ہم کلاس میں ڈسکس کیا کریں گے، اور یہ چلشمہ کتاب جو ہے اس کو آپ لوگ یہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ورک بک ہے، وہ لیسن بک ہے، یہ ورک بک ہے۔ اس کو آپ نے سیم جو چیزیں ہم نے وہاں سے پڑھی ہوں گی اس سے ریلیونٹ سیکشن یہاں پہ جو دیا ہوا ہے اس کو آپ اٹیمپٹ کریں گے۔ اس بک کے اینڈ پہ 48 پیج نمبر پہ جا کے آپ دیکھیں گے تو آنسرز 48 46 سے سٹارٹ ہوتے ہیں، 46 سے سٹارٹ ہو کے یہ سارے آنسرز موجود ہیں۔ آپ نے وہاں پہ اپنے مطلب جو کلاس میں سیکھا ہوگا اس کے اکارڈنگ اٹیمپٹ کرنا ہے، پھر آ کے یہاں پہ آپ اپنا کراس چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا۔
اس کو میں نے ریکارڈنگز کے فارم میں اس کو سارے کو ڈسکس کیا ہوا ہے. ہماری کلاس میں اب ہم اس کو نہیں کرتے, ہم صرف درس کتاب پہ رہتے ہیں, کیونکہ اگر ہم یہ دونوں بکس پوری ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو اس صورت میں جو اس کلاس کا مینلی فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا, کہ ہم جو سیکھا ہے اس کو پریکٹس کریں, بول کے پریکٹس کریں, دوسرے کو سن کے پریکٹس کریں, اور اس کے علاوہ جو باقی یہاں پہ ایکسٹرا ٹاسک ہوتے ہیں ان کی آپ پریکٹس کریں. تو اس وجہ سے اب ہم اس کی ریکارڈنگز آپ کے پاس چلشمہ کتاب کی آپ کے پاس ریکارڈنگ اویلیبل ہے, اس کے آنسرز اویلیبل ہیں, اس کو آپ نے اپنے طور پہ ایکسٹرا ایفرٹ یا ایکسٹرا ایکسرسائزز کے طور پہ لینا ہے اور اس کو کرنا ہے. ہم کلاس کے اندر جو ہے وہ یہ درس کتاب صرف ڈسکس کیا کریں گے. اس کے سارے کانٹینٹس جو آپ پلے لسٹ فالو کریں گے اس کی پہلی ویڈیو کے اندر یہ سارے کانٹینٹس میں نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں کہ پہلے لیول کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. جیسے پہلے جو پہلا یونٹ ہے اس کے اندر آپ سلام دعا کرنا, چھوٹے چھوٹے محاورے بولنا, الفبے یعنی ان کے حروف تہجی سیکھنا, چھوٹے سوال کرنا یہ کیا ہے وہ کون ہے, اس طرح کی چیزیں آپ جو ہے وہ پہلے چیپٹر کے اندر سیکھیں. دوسرے چیپٹر کے اندر آپ نے نیرے دے کا مطلب ہے کہاں پہ, اس میں اسکول کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں مختلف ان کے بارے میں بات کرنا سیکھیں گے, کلاس روم کے بارے میں بات کرنا سیکھیں گے, کلاس روم کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں, نمبرز اور نمبرز سے ریلیونٹ جو ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں, جیسے ہم مارکیٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں جو نمبرز کا استعمال ہے, پیسے کے لین دین میں جو نمبرز کا استعمال ہے اس سے ریلیونٹ چیزیں یہاں پہ کریں گے. شہر میں جو مختلف جگہیں ہوتی ہیں جیسے ہاسپٹل ہوتا ہے, پوسٹ آفس ہوتا ہے, یا بیکری ہوتی ہے, یا مارکیٹ ہوتی ہے, تو اس کے حوالے سے یہاں پہ بات کرنا سیکھیں گے. اس کے بعد یہاں پہ ہم پریزنٹ ٹینس سیکھیں گے. نے اپی اور سن تم کیا کر رہے ہو, اس کے اندر ہم اپنے ایک دن کی روٹین کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرنا سیکھیں گے. ہمارے فری اوقات میں ہم کیا کرنا پسند کرتے ہیں, یا مطلب اس میں کیا کیا باتیں کی جا سکتی ہیں اس کے بارے میں سیکھیں گے. استنبول کی سیر کر رہا ہوں یا کسی بھی جگہ کی سیر کر رہا ہوں اس کے حوالے سے, یا سیر کرنا چاہتا ہوں اس کے حوالے سے بات کریں گے. بینیم دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی فیملی کے بارے میں, اپنے دوستوں کے بارے میں, اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بات کرنا. رشتہ داروں کی یہاں پہ نہیں آئے گا, یہاں پہ چھٹا جو چیپٹر ہے نا اس کے اندر اقرباء الارم, یہ دیکھیں یہاں پہ رشتہ داروں کی بات آئے گی, یہاں پہ دوستوں کی اپنا جو ایک سنگل آپ کی ایک جس کو آپ کیا نیوکلیئر فیملی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ بات کرنا سیکھیں گے. اس کے علاوہ فیملی سے دور رہتے ہوئے جو سچویشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات کرنا. اس کے بعد 5ویں چیپٹر کے اندر ٹائم کا ذکر کرنا, پوچھنا بتانا, سالوں کا ذکر کرنا, ڈیوریشن کا ذکر کرنا, اور اس کے علاوہ عیدوں کا, چھٹیوں کا ذکر کرنا. اس کے علاوہ جو مخصوص دن منائے جاتے ہیں مختلف ملکوں کے اندر اس کے بارے میں بات کرنا. اس کے علاوہ پھر چھٹے چیپٹر کے اندر جا کے فیملی کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنا, نہ صرف نیوکلیئر فیملی بلکہ جو ہے وہ آپ کی جو ریلیٹیوز ہیں جیسے اقرباء فیملی میں آگے ننیال ددیال کے بارے میں بات کرنا, وہ یہاں پہ آپ سیکھیں گے. اگین یہاں پہ نیرے لکھا ہوا, اوپر بھی نیرے تھا, لیکن یہاں پہ ڈفرینس یہ ہے کہ یہاں پہ ایڈریس سمجھنا اور سمجھانا آپ سیکھیں گے. اور اس کے بعد باڈی پارٹس کے بارے میں, ایک ڈاکٹر کے ساتھ آپ کا جو ڈائلاگ ہے اس کے بارے میں, اور اس کے علاوہ جو ہے ڈفرینٹ بیماریوں کے نام یہاں پہ آپ لوگ سیکھیں گے. تو اس طرح سے اس کا سیکنڈ پارٹ بھی ہے یہاں پہ, گرامر, لسننگ, رائٹنگ اور اسپیکنگ. تو یہ سب کچھ ہے, اس کو ہم انشاءاللہ 1 by 1 ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا شروع کریں گے. ابھی جو سیکنڈ سیشن ہوگا 20 منٹ کا, اس کے اندر بھی اور ابھی بھی جو باقی کا ٹائم بچا ہے اس میں آپ لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا جانوں گا, اور جو کل کا دن چھوڑ کے پرسوں آپ کی کلاس ہوگی پھر
اس کے اندر ہم پھر انشاءاللہ سے پراپرلی اس کے بے بولوموں سے سٹارٹ کریں گے. جو پلے لسٹ آپ نے فالو کرنی ہے اس کے اندر 5ویں 6ٹھی ویڈیو اس کے اوپر ہوگی. یہ ہم انشاءاللہ پھر جو ہے پرسوں کے کلاس میں اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے. پراپرلی جب کورس شروع کر دیں گے تو پھر پوری اس کے اوپر انشاءاللہ ہماری توجہ ہوا کرے گی. جی اس طرح سے میں نے اپنے کورس کے بارے میں جس طرح سے میں چیزوں کو پلان کیا ہوا ہے لے کے چلتا ہوں وہ سارا کچھ اپنے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ لوگ باری باری تھوڑا بہت اپنے بارے میں بتائیں اور ٹرکش لینگویج میں انٹرسٹ کی وجہ بتائیں. اور آج کی کلاس جو ہے وہ اس طرح سے اینڈ ہو جائے گی. ابھی 4 منٹ ہیں. اس 4 منٹ کے بعد ایک دفعہ میٹنگ ڈسکنیکٹ ہوگی. آپ لوگ دوبارہ سے جوائن کریں گے. 20 منٹ کے لیے پھر چلے گی ہماری کلاس اور پھر اینڈ ہو جائے گی. تو آج کا دن جو ہے پہلا مینلی انٹروڈکٹری ہے. ہر چیز کا انٹروڈکشن, ٹیچر کا انٹروڈکشن, اسٹوڈنٹ کا انٹروڈکشن, کورس کا انٹروڈکشن. تو اس میں سے جو ہے نا وہ 35 منٹ کہہ لیں کہ تقریباً میں نے اس چیز کے اوپر لگا دی ہیں. اپنے بارے میں بتایا, آپ کو کورس کے بارے میں بتایا. اب آپ لوگ اپنے بارے میں بتائیں گے اور میرا خیال ہے کہ عمر وقاص صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. آپ لوگ اگر آپ لوگوں کے لیے فیزیبل ہے تو جو انٹروڈکشن کروانے لگے, جن کے لیے فیزیبل ہے, ضروری نہیں ہے میں بھی بعض فیمیل جو ہیں وہ اس کو کیم کو آن نہ کرنا چاہیں, ضروری نہیں ہے. لیکن آپ اگر چاہیں تو آپ مائک آن یہ کیم آن کر کے اپنا انٹروڈکشن کروائیے گا. اسامہ منیر تو اسامہ ہیں تو صحیح ہمارے ساتھ کلاس میں, لیکن آپ اسامہ منیر ہیں؟ ہاں جی اسامہ منیر. چلیں عمر وقاص صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ کائنڈلی اپنا انٹروڈکشن کروائیے گا اور اگر پاسبل ہے تو مائک کو یہ کیم آن کر لیں تاکہ ایک دوسرے کی تھوڑی سی پہچان بھی میں ہو جائے. ٹرائی کرتا ہوں کیم آن کرنے کی. السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. میرا نام عمر وقاص ہے. میں اسلام آباد پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں اور میں افینٹی سافٹ ویئر سولوشن میں ایز اے پروگرام آرکیٹیکٹ جاب کرتا ہوں. ہم تقریباً 100 کے قریب پاکستانی ریلوکیٹ ہوئے ہیں ٹرکی استنبول ایک پروجیکٹ کے لیے. افینٹی استنبول میں آلموسٹ 400 کے قریب ٹرکش امپلائی ہیں اور 100 کے قریب پاکستانی امپلائیز ہیں. ٹرکش لینگویج میں آپ کہہ لیں گے انٹرسٹ تو کوئی نہیں ہے, بالکل بھی زیرو ہے, بٹ مجبوری ہے. مجبوری. کیا آپ نے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجبوری بھی ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جی مجبوری کی وجہ سے سیکھ رہے ہیں. بالکل بالکل یہی ہے. کیونکہ آپ نے ٹیکسی میں سفر کرنا ہے, میٹرو میں یا اسٹور میں جانا ہے تو آپ کا سروائیول نہیں ہے اس کے بغیر. کیونکہ انسان سوشل اینیمل ہے, جب تک لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کریں گے آپ کو تو آپ کا ٹائم نہیں اسپینڈ ہوگا, آپ کو مزہ نہیں آئے گا. تو ہمارا آفس ادھر عطا شیر کوئک ٹاور میں ہے اور میں رہتا ادھر کچے کیالی میں ہوں. دیٹس اٹ فار می. تھینک یو سو مچ. یہ جو 2 ڈاٹس میں آپ نے نام نہیں بس بتایا مجھے, آپ کا نام کیا تھا؟ آپ نے اتنا بتا دیا کہ آئی ایم مدر آف 3 بوائز, لیکن نیم بھی بتا دیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. کہ ارم, اور اچھا وہ آپ ان کے ریفرنس ہے نا, مدثر کے ریفرنس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں. چلیں جی, باقی لوگ بھی اپنے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتا دیں. آئی تھنک الفابیٹیکلی پروسیڈ کر لیتے ہیں, یا میرے بعد حسن چلیں رٹور ہے جو ہمارا پیکیج ہے, یہ انٹروڈکشن جی کروا دیں. آپ اپنے جو گروپ والے ہیں وہ کروا لینا, پھر باقیوں سے انشاءاللہ کرتے ہیں. جی حسن صاحب. جی میرا کیمرہ آن ہے؟ ہاں جی جی آن ہے, جی آن ہے, اچھا. آن ہے. میں بھی میرا نام حسن راٹھور ہے اور اوریجنلی میں گجرانوالا سے بلانگ کرتا ہوں اور میں بھی افینٹی میں جاب کر رہا ہوں. میں افزا جس آباد کا سے بھی ہوں. اچھا صحیح, زبردست. تو جس کا بھی انٹروڈکشن بیسکلی عمر وقاص نے کرایا. میں بھی سیم اسی کمپنی میں جاب کرتا ہوں. میں بھی پروگرام آرکیٹیکٹ ہوں ادھر اور پروجیکٹ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. مجبوری ہے, شوق نہیں ہے ٹرکی سیکھنا, تو بس اس کے لیے روزمرہ کی کمیونیکیشن کے لیے
ڈیل کرنے کے لیے یہاں کے لوکل لوگوں سے. اس کے لیے یہ موٹیو ہے ٹرکش لینگویج سیکھنے کا.